آج کل ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک مہم چل پڑی ہے. میری آپ میں سے کسی سے نہیں بنتی نا تو آپ کا ہر اچھا کام بھی نا میں لوگوں کے سامنے برا کر کے پیش کروں گا کہ یہ فلاں شخص ایسا ہے, یہ فلاں شخص ایسا ہے, تو مجھ سے ہضم نہیں ہوتا وہ شخص. تو ہمارے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں جب ہم کسی مکتب کے ساتھ جڑ دیتے ہیں نا تو پھر ہمیں دوسرے مکتب والا ہر صورت برا لگتا ہے, چاہے وہ کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہو. آپ دیکھیں 57 اسلامک ممالک ہیں, 57 اسلامی ممالک میں سے آج تک فلسطین کے لیے اگر کوئی ڈٹ کر کھڑا ہوا تو وہ ایران تھا. آج اس ایران کو بدنام کرنے کے لیے میں نہ ایران کا نمائندہ ہوں نہ میں ایران کا سپوکس مین ہوں, لیکن جو حق بات ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں. آج اس ایران کو بدنام کرنے کے لیے سازش گھڑی کی کہ جی کیسے اسماعیل ہانیہ اگر ایران میں موجود تھا تو ایران میں مار دیا گیا تھا. تو ہمیں تھوڑے اپنی عقلوں میں وسعت لانے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کیا یہ دشمن کی سازش تو نہیں کہ اگر دشمن یہ جانتا تھا کہ ایک واحد ملک ایران ہے کہ غزہ میں کوئی حملہ ہوتا ہے, کوئی بچہ مارا جاتا ہے تو ایران کی فوجیں نقل و حرکت میں آ جاتی ہیں, وہ سینہ صبر ہو جاتی ہیں, ایران کی طرف سے میزائل داغنا شروع ہو جاتے ہیں. آج یہ اس کے ساتھ سازش ایک پلان بنایا جا رہا ہے. عام عوام کو تو نہیں پتہ اس چیز کا. انٹرنیشنل پولیٹکس جو ہوتی ہے, جو عالمی سیاست ہوتی ہے, یہ آپ اور ہم جیسے لوگ نہیں جانتے. ہم تو اپنے ملک کی سیاست نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, ہم عالمی قوانین یا ان کی سیاست کو کیا سمجھیں گے. تو یہ عالمی لیول پہ ایک سازش ہے. یہ جانیے, اپنی زبانیں کسی کے خلاف کھولنے سے پہلے, دراز کرنے سے پہلے سوچئے, حقائق کی طرف جائیے کہ آج سے پہلے کیا غزہ کے مسلمانوں کے لیے کون کھڑا ہو رہا تھا. تو آپ جب بھی نظر دوڑائیں گے تو آپ کو وہ ایران نظر آئے گا. آج اسی حماس کے لیڈر کو جب وہ وہاں پر ایک تقریب اٹینڈ کرنے گیا اور اسے چونکہ وہاں پر رات سٹے کرنا تھا, تو آپ کو پتہ ہے جو باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ تو کسی کے گھر میں بھی نقب لگاتے ہیں, ٹائم نہیں لگتا ہے ان کو. وہ ہمارے گھر میں آج کھڑا ہو کے دیکھ سکتی ہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر. ان کی سیٹلائٹ اتنی تیز ہے. تو انہیں کیا معلوم نہیں تھا کہ یہ ہانیہ فلانی جگہ ہے, اور انہیں یہ معلوم تھا کہ اگر آج ہانیہ کو ہم یہاں پر مار دیتے ہیں تو ایران کا امیج جو ہے مسلم دنیا کے سامنے زیرو ہو جائے گا. اور وہ کسی حد تک یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. آج میں دیکھ رہا تھا, میرے علم میں لایا گیا کہ ہماری فیس بک, ہماری یوٹیوب, ہماری واٹس ایپ, یہ جو ہمارا سوشل میڈیا تمام بشمول ان ساری چیزوں کے, اس کے جو فلاسفر ہوتے ہیں نا, جو چند کلپ بنانے کے بعد فلاسفر بن جاتے ہیں, وہ تمام فلاسفرز اب اس باہر کی سازش کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. اور یہ سوال اٹھاتے جا رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایران کی اتنی سیکیور جگہ کے اندر انہوں نے نقب لگائی اور میزائل داغ دیا. بھائی میرے, میزائل آج کل وہ میزائل نہیں جو تمہارے زمانے میں ہوا کرتے تھے. ابھی میزائل ایسے جو 10-10 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے. آپ یہاں پر بیٹھے ایک بٹن دبا کر آپ انڈیا میں تباہی برپا کر سکتے ہیں. تو کیا مشکل تھا کہ وہ اسرائیل جو پاس ہے وہ ایران کے اوپر حملہ نہ کر سکے. آخر ایران نے بھی تو حملے کیے نا وہاں پر, حماس نے بھی کیا. لہٰذا کوشش کریں اس بات کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ جیسے سادہ لوگ ہوتے ہیں, آپ کو حقائق سے جب آگاہی نہیں ہوگی تو کوئی نہ کوئی آپ کے ذہن کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے گا, آپ کے ذہن میں کوئی ایسی خرافات ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ آپ کو اپنے ہی لوگوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کرے گا. لیکن جب بھی ایسا معاملہ ہو تو پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ جب وقت برا آیا تو آپ کے ساتھ کھڑا کون رہا. لہٰذا کوشش کریں کسی عالمی ایسی سازش کا حصہ نہ بنیں. آپ کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ ایران کے اس اچھے عمل کی وجہ سے سارے اہل تشیع ہو جانا, ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا شروع کر دینا, یا ان کی طرح ماتمداری کرنا شروع کر دینا, یہ آپ سے کوئی نہیں کہتا. لیکن جو کام وہ اچھا کر رہا ہے اس کے کام میں اس کا ساتھ ہے. وہ جو بھی یہ کلمہ گو تو ضرور ہے نا, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتا ہے نا. اگر بیچ میں علی ولی اللہ شامل کرے تو علی کے ولی ہونے پہ کسی کو اعتراض تو بھی تو نہیں ہے. لیکن اگر وہ نہیں شامل کرنا چاہتا نہ کرے, نہ اہل تشیع بنے. لیکن جو اچھا کاز ہے, کل اگر ہم نے ایسے ہی اچھے لوگوں کو گوا دیا کسی دوسرے کی ایمان پر, پھر ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا.